اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل ڈیلی اردو انفو میں خوش آمدید۔ آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ آج کے اس ناول کا نام ہے کڈنیپر، اغوا کنندہ، اغوا کار، مختلف ناموں سے ہم اسے جانتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ناول کڈنیپر۔ میں کہاں ہوں؟ اس نے سامنے کرسی پر بیٹھے شخص کو دھندلائی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر پر موجود بلب کی روشنی میں وہ مشکل اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، جو دوائی کے زیر اثر اب بھی بند ہو رہی تھی۔ نہ جانے کیا دشمنی تھی، اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا، لیکن یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ سامنے بیٹھے شخص کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں۔ تبھی تو وہ رسیوں میں جکڑی اس نیم اندھیرے کمرے میں موجود تھی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کیوں باندھا ہے مجھے؟ کرسی پر بیٹھی وہ چلائی، ساتھ ساتھ رسیوں سے جکڑے ہاتھوں کو آزاد کرنے کی ناکام کوشش بھی جاری تھی۔ اے چھوکری، چیخ نہیں، سمجھی، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تو ایک عورت ہے۔ کمرے میں کرخت بھری آواز گونجی۔ اس صنف نازک نے پھر اپنی آنکھوں کو کھولتے ہوئے اس شخص کو دیکھنا چاہا، پر بلب کی چبھتی ہوئی روشنی نے اس کی کوشش کو ایک بار پھر ناکام بنا دیا تھا۔ زندگی چاہتی ہے تو منہ بند کر کے بیٹھ، اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ کرخت لہجے میں بولا۔ کون ہو؟ کیوں مارنا چاہتے ہو؟ ابھی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی، ایک بار پھر وہ بے ہوشی کی طرف جانے لگی۔ سامنے بیٹھا شخص خاموشی سے اس کی بند ہوتی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد اپنی کرسی سے اٹھ کر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا وہ اس کے پاس آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئی زلفوں کو کان کے پیچھے کرتا زیر لب بڑبڑایا۔ وہ کیوں مارنا چاہتا ہے تجھے؟ وہ ہسپتال کے کمرے میں بیٹھی بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو کینسر کے باعث ایک بار پھر اس ہسپتال میں موجود تھی۔ ڈاکٹر انہیں جواب دے چکے تھے، جس کے بعد سے اس کا دل کر رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن جویریہ کی طبیعت کے باعث وہ خود پر ضبط کرتی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ آئمہ، تمہیں گھر جانا چاہیے، کافی تھک گئی ہو، اس حالت میں تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے، وہ نحیف سی آواز میں اس کے بھرے بھرے وجود کو دیکھتے ہوئے بولی۔ لیکن میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی؟ اس نے پریشانی سے جویریہ کو دیکھا تھا، جو تیسری چوتھی بار اسے گھر جانے کا کہہ چکی تھی۔ احسان ہے میرے پاس، تم جاؤ، انہوں نے کہتے ہوئے 17-16 سالہ بیٹے حسان کی طرف دیکھا، جو کرسی پر بیٹھا خاموشی سے ماں بہن کی گفتگو سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پر کوئی بات تو ہو حسان، مجھے فوراً کال کرنا، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ان دونوں کو الوداع کہتی ہوئی ہسپتال کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل اداس تھا، بے حد اداس۔ کہنے کو تو جویریہ اس کی سوتیلی ماں تھی، لیکن انہوں نے کبھی اپنے سگے بیٹے حسان اور آئمہ میں فرق نہیں کیا تھا۔ آئمہ کی ماں سیما اس کی پیدائش کے دوران ہی خالق حقیقی سے جا ملی، جس کے بعد رمیز شیخ نے
آئمہ کو سنبھالنے کی خاطر اپنی سالی جویریہ سے شادی کر لی تھی، مگر 3 سال پہلے ہارٹ اٹیک کے باعث وہ بھی ان تینوں کو روتا چھوڑ کر اپنی آخری آرام گاہ میں جا سوئے تھے، اور آج 3 سال بعد جویریہ بھی اسے خود سے دور جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے خود پر قابو پانا مشکل لگنے لگا، اس لیے فوراً ٹیکسی لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ مائی وائف، تم رو رہی ہو؟ اسپیکر سے احتشام کی متفکر سی آواز ابھری۔ گھر آنے کے بعد وہ آرام کرنے کی غرض سے بیڈ پر لیٹی تھی کہ اسے احتشام کی کال آ گئی۔ ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، وہ بولی تو آواز بھرا گئی۔ تم رونا بند کرو، اس طرح اپنی طبیعت خراب کر لو گی۔ ایک کام کرو، گھر سے باہر نکل کر قریبی پارک چلی جاؤ، اس سے تمہارا دل بہل جائے گا، بہتر محسوس کرو گے۔ آئمہ تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھی، اس لیے احتشام اسے چپ کراتا ہوا بولا۔ وہ اس وقت اسلام آباد میں تھا، مگر صبح سے کئی بار کال کر چکا تھا۔ میں ابھی ہسپتال سے آئی ہوں، اب سونے لگی ہوں، بعد میں سو جانا۔ گھر سے باہر نکلو، تمہاری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہے گی تو تم حسان اور جویریہ آنٹی کو سنبھالو گی، وہ نرمی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں ہو آتی ہوں، شاید اس سے میں کچھ ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگوں۔ اس نے حامی بھر لی۔ گڈ، اب باہر جاؤ، پھر واپس آ کر مجھے کال کرنا، بائے۔ مسکرا کر کہتا وہ کال کاٹ گیا۔ ان دونوں کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ آئمہ کراچی کی رہنے والی تھی، جبکہ احتشام کا تعلق اسلام آباد سے تھا، لیکن 7 سال پہلے کاروبار کے باعث وہ کراچی آیا ہوا تھا، جہاں اس کی ملاقات رمیز شیخ سے ہوئی تھی۔ چند ماہ میں ان کی اچھی جان پہچان ہو گئی تھی، جس کی بنیاد پر رمیز شیخ نے احتشام قریشی کے ساتھ مل کر اپنا خود کا چھوٹا سا بزنس شروع کرنا چاہا۔ اس دوران احتشام کا ان کے گھر آنا جانا کافی بڑھ گیا تھا۔ جب بھی وہ ان کے گھر آتا تو اکثر اس کا سامنا آئمہ سے ہو جاتا تھا۔ انہی غیر ارادہ ملاقاتوں میں جہاں دونوں کے درمیان بے تکلفی کی دیوار گری، وہیں دل کی سرزمین پر چاہت کی کلی کھل اٹھی۔ جویریہ اور رمیز کو بھی کیا اعتراض ہونا تھا؟ دیکھا بالا کاروباری لڑکا تھا۔ موقع غنیمت جان کر دونوں نے فوراً اس رشتے کے لیے احتشام کی امی کو ہاں کر دی۔ یوں آئمہ 20 سال کی عمر میں آئمہ رمیز سے آئمہ احتشام بن گئی۔ آئمہ نے گہرا سانس لیا اور اپنی چادر اوڑھ کر گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا۔ وہ یوں ہی غائب دماغی سے سڑک پر چل رہی تھی کہ تبھی اچانک ایک وین اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ کر کسی کو مدد کے لیے پکارتی، ان میں سے ایک آدمی نے تیزی سے وین کا دروازہ کھول کر اسے اندر کی جانب کھینچ لیا۔ ایک بار پھر اس نے آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ چکراتا ہوا سر، اوپر سے چپتی بلب کی روشنی اس کی کوشش کو ناکام بنا رہی تھی۔ اس نے واپس آنکھیں بند کر لی۔ یہ چھوکری، کھانا کھا لے۔ دروازہ کھول کر اندر آتا آدمی اسے ایک نظر دیکھ کر نظریں نیچے جھکا گیا۔ آئمہ نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو کم از کم 15-16 سال کا لڑکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے موجود تھی۔ آخر میں نے کیا بگاڑا ہے؟ مجھے کیوں باندھا ہے یہاں؟ وہ اسے دیکھ کر چلائی۔ باس نے کہا ہے تمہارا اس حالت میں چیخنا چلانا اچھا نہیں، کھانا کھا لو، وہ کہتا ہوا آگے بڑھا۔
اس کا دایاں ہاتھ کھولنے لگا تاکہ وہ آسانی سے کھانا کھا سکے، جبکہ آئمہ اس کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسے عجیب کڈنیپر تھی! جہاں ایک طرف اسے اغوا کیا گیا تھا، وہیں دوسری طرف اس کی حالت کا خیال بھی کر رہے تھے۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے جانے دو، وہ ایک بار پھر چلائیں۔ باس آئیں گے تو ان سے بات کرنا، فی الحال کھانا کھاؤ، 10 منٹ آؤں تو پلیٹ خالی ملے۔ ٹرے اس کی گود میں رکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ آئمہ نے ایک نظر اپنے دائیں ہاتھ پر ڈالی جو رسی کی قید سے آزاد تھا، دوسرا بائیں پر جو ابھی بھی قید تھا، تو وہ مشکل ایک ہاتھ سے نوالا بنا کر حلق سے اتارنے لگی۔ عجیب بے بسی تھی، لیکن اس حالت میں نخرے بھی تو نہیں دکھا سکتی تھی، ورنہ کبھی اسے کھانے کو ہاتھ نہ لگاتی۔ کھانا کھا لیا اس نے؟ صوفے پر بیٹھا شیر افغن اپنے سامنے کھڑے نیازی کو دیکھ کر پوچھنے لگا، جو ادب سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ جی باس، کھانا کھا لیا ہے، ٹھیک ہے اب تم جاؤ، وہ کہتا ہوا خود بھی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور راہداری سے گزر کر اس کمرے میں آیا جہاں آئمہ رسیوں میں جکڑی چیخنے چلانے میں لگی تھی۔ تم آخر بتاؤ گے کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ شیر افغن کو دیکھتے ہی آئمہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ چپ، بالکل چپ، جو پوچھ رہا ہوں بس اس کا جواب دے۔ پہلے کے مقابلے وہ اب ذرا نرم لہجے میں گویا ہوا، اس کے سامنے رکھی کرسی پر آگے کو جھک کر بیٹھ گیا۔ وہ کیوں مارنا چاہتا ہے تجھے؟ اس کے پوچھنے پر آئمہ رونا دھونا بھول کر الجھن بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ کون مارنا چاہتا ہے مجھے؟ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ شیر افغن جو کرسی پر آگے کو جھک کر بیٹھا تھا پیچھے ہوا اور کرسی سے پشت لگاتا بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ بلا شبہ سامنے بیٹھی لڑکی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی تھی، پھر نہ جانے اس شخص کی کیا دشمنی تھی جس نے اسے مارنے کے لیے شیر افغن کو پیسے دیے تھے۔ کون مارنا چاہتا ہے مجھے؟ اس کی نظریں اور کمرے میں پھیلی خاموشی سے گھبرا کر آئمہ نے پھر پوچھا۔ شیر افغن چند لمحے مزید اسے دیکھتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تیرا شوہر۔ لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھا وہ آرام سے ٹی وی دیکھ رہا تھا جب موبائل کی بجتی ٹون نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ اس نے ایک بیزار نظر سامنے ٹیبل پر رکھے ہوئے اپنے موبائل پر ڈالی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے ٹی وی کی آواز کم کی اور پھر ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو، تمہاری بیوی کو ہم نے اٹھا لیا ہے۔ احتشام کے ہیلو کہتے ہی شیر افغن کی آواز ابھری، جس پر ایک مکروہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ چند پل کی خاموشی کے بعد وہ متضرزہ بولا، کلہا۔ آئمہ پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی موبائل کو تو کبھی شیر افغن کو دیکھ رہی تھی۔ چند سیکنڈ پہلے سنی احتشام کی آواز نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی اس کے اپنے شوہر نے اسے مروانے کے لیے کسی کڈنیپر کو پیسے دیے تھے۔ سن لی اپنے مرد کی آواز؟ اب تو یقین ہو گیا ہوگا۔ کمرے میں گونجتی شیر افغن کی آواز پر اس نے شرم سے اپنا سر جھکا دیا۔ کیسی بد نصیب عورت تھی وہ! شوہر تو بیوی کا سائبان ہوتا ہے اور بیوی شوہر کی عزت، جبکہ اس کے اپنے شوہر نے خود اپنی عزت کو قتل کرنے کے لیے ایک غنڈے کو پیسے سونپ دیے۔ نہ صرف بیوی بلکہ اپنے ہونے والے بچے کو بھی۔ دیکھ، ڈر نہیں، میں تجھے کچھ نہیں کہتا۔ اس کے جھکے سر کو دیکھ کر شیر افغن نرمی سے بولا، جس پر ایک جھٹکے سے آئمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہے؟ غنڈا ضرور ہوں، مگر اپنے بھی کچھ اصول ہیں۔
وہ سکون سے بولتا کرسی پر مزید پھیل گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ جان سے زیادہ اب عزت اور اپنے بچے کی فکر ستانے لگی تھی۔ دیکھ، ہم عورتوں اور بچوں کا قتل نہیں کرتے، اس لیے بے فکر ہو جا، تجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ مگر کیا؟ آئمہ کے گلے میں گلٹی سی ابھری، نہ جانے وہ اس مگر کے آگے کیا بول دے۔ کہا نہ ڈر نہیں، تجھے بس 1-2 دن ادھر رہنا ہوگا۔ سکون سے بولتا وہ آئمہ کا سکون غارت کر گیا۔ کیوں؟ وہ تیزی سے بولی۔ کیونکہ تیرے شوہر نے آدھی رقم دی ہے، پوری رقم تیرے قتل کے بعد، اس لیے جب تک پوری رقم نہیں ملتی تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آئمہ نے بے چینی سے اسے دیکھا۔ وہ فکر ہو کر رہ گئی۔ کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا، بس جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرتی جا۔ آئمہ کی پریشانی کو بھانپ کر وہ اسے یقین دلاتا ہوا بولا۔ جانتا تھا ہر شریف لڑکی کو پہلی فکر اپنی عزت کی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ چند لمحے وہی کھڑا اسے اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے پلٹ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ باقی کے پیسے کب تک بھیج رہے ہو؟ صبح ہوتے ہی اس نے احتشام کو کال ملائی تھی، اور کوئی بھی دوسری بات کیے بغیر سیدھا مدعے پر آیا۔ میرا کام ہو گیا؟ پلٹ کر سوال کیا۔ شیر افگن نے موبائل کان سے ہٹا کر تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اسے آئمہ کے لیے افسوس ہو رہا تھا۔ وجہ تو وہ نہیں جانتا تھا، پر یوں ایک شوہر کا اپنی بیوی اور ہونے والے بچے کو قتل کروانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بس تھوڑی دیر میں تمہارا کام مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد مجھے میرا پیسہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، 3 بجے تک تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے پہنچ جائیں گے، لیکن قتل کے وقت اس کی چیخوں کو اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ احتشام صفاقی سے بولا۔ اتنی سی بات؟ تم لائن پر رہو، ابھی تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں، کہتا ہوا وہ اپنے۔ شکریہ۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے